السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد اور محمد کی جماعت کے غلاموں، ہمارا کوئی کمال نہیں، ساری مہربانی رب اصحاب محمد کی ہے۔ اس ذات بابرکات نے فتنوں کے اس زمانے میں ہمیں محبت کے ساتھ اس ایمانی روحانی محفل میں اپنے گھر کے دامن میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے رب اصحاب محمد ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ مولانا مفتی عبدالغفور صاحب رحمت برکاتہم، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے، وہ ایک سلسلے کو چلائے ہوئے ہیں۔ مجھے ایک لمبا سفر درپیش ہے، ہمارے میزبانوں کی مہربانی ہے، اللہ انہیں بھی اجر عطا فرمائے۔ ہم تھوڑی دیر اللہ کے رسول اور صحابہ کی بات کریں گے۔ میں نہ شاعر ہوں نہ ادیب ہوں، سبق کی کچھ لائنیں ہیں جو میں آپ کو سناؤں گا۔ میرا مخاطب میرے سامعین میرے بزرگ ہیں، میرے بھائی ہیں، تعلق کچھ کا مدارس سے بھی ہے، اسکولوں سے بھی ہے، یونیورسٹیوں سے بھی ہے، کالج سے بھی ہے، مزدور بھی ہیں، ملازم بھی ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے بھی ہیں۔ علماء ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں، قرہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ ہر ایک کی محبت ہمارے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ صاحبو سفر شروع کرتے ہیں۔ 12 بجنے کے بعد عموماً ہم صرف سر ہلا سکتے ہیں، یا کبھی کبھی زندہ رہنے کا ایک آپ جو سگنل بھیج سکتے ہیں کہ ہم ہیں، خیریت سے ہیں۔ علامہ علی شیر حیدری فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ جب سارے سو جاتے ہیں یا سونے کا ٹائم ہو جاتا ہے، سب کچھ وہ سنا دیا جا چکا ہوتا ہے، تو پھر ہماری باری آتی ہے۔ کوشش کریں گے، اللہ سے مانگیں گے کہ کوئی بات کسی بھائی کسی بزرگ کے دل میں اتر جائے اور ان کے دعا کے ہاتھ اٹھ جائیں، وہ بات کسی کے لیے بارآور ثابت ہو جائے۔ سفر شروع کرتے ہیں، سب جاگ رہے ہیں۔ ساتھ والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ میں جاگ رہا ہوں، وہ ہلا کے دیکھے آپ۔ اللہ کا نام بلند کریں گے اور میں اپنی حاضری پیش کروں گا۔ نعرہ محمدی، ہاتھ بلند کر کے جواب دیں اللہ اکبر۔ نعرہ محمدی، سارے ہاتھ نہیں اٹھے۔ نعرہ محمدی، نعرہ صحابہ، اللہ اکبر۔ نعرہ صحابہ، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، ذات مصطفیٰ، کمالات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، شان صحابہ۔ صرف بہادر بولے، بزدل خاموش رہیں، سنتے رہیں۔ شان صحابہ، ہاتھ بلند کر کے۔ شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اسلامی پاکستان، اولیاء اللہ، اسا سارے میں کلہ مجھے پتہ ہے، لیکن آپ نے کاش ایسے نہ کیا ہوتا۔ کوئی بات نہیں، پتہ نہیں کس نے آپ کو پڑھا رکھا ہے کہ ہم کلے ہیں، ساڈا ورد ہے حسبنا اللہ، سانو سمجھی نہ تو کلہ۔ درود پاک بآواز بلند، ثواب کی نیت سے کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے، بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع میں طے کرتے سودا کہ سبحان اللہ آپ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، لیکن مارکیٹ کا، منڈی کا جو حال ہے، کسی کو ہوش ہی نہیں ہے تو سودا کیسے کیا جائے۔ بس آپ چپ کر کے سنتے رہیں، یوں سمجھیں کہ کسی کو محبت کی سولی پہ چڑھا دیا گیا ہے اور آپ بس دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تڑپ رہا ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے، محمد کا وفادار رکھے۔ دو شعر اللہ کی حمد کے اردو میں ہیں، آپ نے سنے ہوئے بھی ہوں گے، آپ کے پتہ نہیں آپ پرانی حمد سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت بات کی اس نوجوان نے۔ عرض کروں گا صاحبو، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، بھائی ظلم ڈھایا کرتے ہیں، اپنے ہی ظلم ڈھایا کرتے ہیں، کہو بے شک دیکھا جو تیر کھا کے کمین گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، جن کے ہاں بولنے کی تھوڑی سی گنجائش ہو، خوش ہو کے بولیں سبحان اللہ۔ میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے ارشد، میرے مولا کی رحمت اور عنایت دیکھیے لوگوں، کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ اللہ کی حمد کے بعد ہم چلیں گے نعت کی طرف۔ ہمارا یہ سفر بہت مختصر سا ہوگا، تھوڑا سا میرے ساتھ چلیں گے۔ نعت کو آپ لوگ مانتے ہیں؟ کون کون نعت کو مانتا ہے؟ ماشاءاللہ، سنتے بھی ہیں؟ کون سے مہینے میں؟ 11ویں مہینے میں؟ 11ویں مہینے میں؟ 12ویں مہینے میں؟ اچھا 12 مہینہ سنتے ہیں، اچھی بات ہے، بڑی بات ہے۔ اردو میں ایک حاضری ہے، اردو چلے گی؟ عرض کروں گا کہ صاحب قرآن آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں۔ جوانوں میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے، حضور میری جان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، میں عام سا بے نام سا وجود، میں عام سا بے نام سا وجود، میری تو پہچان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ شب معراج عرش پر، شب معراج عرش پر، شب معراج عرش پر
مہمان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں۔ جوانوں پڑھو حضور میری گلائدار آواز میں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں۔ اور عقیدے کی بات، خدا کے بعد اے میرے حضور، خدا کے بعد اے میرے حضور، خدا کے بعد اے میرے حضور، دلوں کے حکمران آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری۔ آپ ویسے تو بڑا جان جان کہتے ہیں، یہاں کہیں حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں۔ ستانے والوں کو دعائیں دی، تیری میری گاڑی کو غریب سائیکل والا کراس کر لے، تیرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، گولیاں کھاتا ہے پھر ہوش آتا ہے۔ آقا کی سیرت کا ایک ورق، ستانے والوں کو دعائیں دی، ستانے والوں کو دعائیں دی، کتنے مہربان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں۔ حضور میں ہوں آپ کا غلام، حضور میں ہوں آپ کا غلام، حضور میں ہوں آپ کا غلام، میرا تو کل جہان آپ ہے، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں۔ میں ارشد ایک بندہ فقیر، میں ارشد ایک بندہ فقیر، میری تو ساری شان آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں، صاحب قرآن آپ ہیں، حضور میری جان آپ ہیں۔ ہمارے وسیعت کے لوگ بیٹھے ہیں، کچے گھروں میں رہنے والے، پکے عقیدے کے لوگ، آپ کی ہماری اس زبان میں، وسیعت کی زبان میں چھوٹی سی نعت کی حاضری عرض کروں گا کہ کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، جن کے ہاں 12 بجے کے بعد بولنا جائے تو وہ کہیں سبحان اللہ، جن کے ہاں نہ ہو بالکل وہ خاموش رہیں، انہیں کوئی جبر نہیں ہے ان پر، باقی بولیں گے کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے۔ اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، شب معراج ملاقاتاں اچھیاں، اچھے میرے آقا دیاں باتاں اچھیاں، شب معراج ملاقاتاں اچھیاں، واہ کیا رتبہ پایا میرے محمد نے، کعبے نوان وسایا۔ سینہ تان کے بولے میرے محمد نے، نعرے والا ٹائم بھی مجھے دے دے، کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے۔ دھیاں نی مانیاں نو مار دیندے ہن، دھیاں نی مانیاں نو مار دیندے ہن، زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہن، دھیاں نی مانیاں نو مار دیندے ہن، زندہ بیچاریاں نو گاڑ دیندے ہن، دھیاں دا شان ودھایا میرے محمد نے،
دھیاں دا مان ودھایا جوانوں باواز بلند بولو میرے محمد نے فخر سے بولو دھیاں دا شان ودھایا میرے محمد نے دکھیاں نو گل لایا میرے محمد نے اور شجراں وی سونے نو سلام کیتا ہے شجر کہتے ہیں کھمبے کو کہو بے شک والے بھی بیٹھے ہیں قصور آپ کا نہیں ہے ہماری انتظام یعنی ہماری ملاقات بھی اس وقت کرائیے کہ جب انسان سو جاتے ہیں کہو بے شک شجراں وی سونے نو سلام کیتا ہے شجراں وی سونے نو سلام کیتا ہے جانورا چل کے کلام کیتا ہے جانورا چل کے کلام کیتا ہے پتھراں تو کلمہ پڑھایا میرے محمد نے پتھراں تو کلمہ پڑھایا دھیاں دا شان ودھایا میرے محمد نے بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہاں بت وچ کعبے دے سجائی کھڑے ہاں بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے ہاں بت خانہ کعبے نو بنائی کھڑے ہاں کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے دھیاں دا شان ودھایا میرے محمد نے ایک شعر ہے بھی کڑوا تھوڑا سا اور 12 بھی بج گئے ہیں اب مجھے مشورہ دیں کہ 12 بجے کے بعد اسے پڑھوں یا چھوڑ دوں اچھا یہ تو مسئلہ حل ہو گیا کڑوا ہے پھر بھی پڑھیں یہ مسئلہ تو نہیں بنے گا عاشق حضور دے صدان والے ہو امتی حضور دے صدان والے ہو داڑیاں کٹان تے مڑان والے ہو امتی حضور دے صدان والے ہو داڑیاں کٹان تے مڑان والے ہو انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے کعبے نو آن وسایا شعر تھوڑا کڑوا تھا سب خیریت سے ہیں کسی کو متلی تو نہیں ہوئی طبیعت خراب تو نہیں ہوئی تو اچھی بات ایک سوال کر لیں یہاں ایسا عاشق آقا سے پیار کرنے والا ہمارا صحابہ غلام بزرگ یا بھائی جو داڑھی کٹاتا ہو یا مڈاتا ہو کھڑے ہو کر اعلان یا جرت سے یہ اعلان وعدہ کر سکتا ہے کہ آج کے بعد اپنے نبی کی اس نشانی کو قتل نہیں کروں گا ماشاءاللہ جی والد صاحب کا اے اللہ رزاق اللہ عبدالرزاق صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد حسنین کا وعدہ قبول فرما ہمارے حسنین کو آقا کی شفاعت نصیب فرما حوض کوثر کا جام نصیب فرما اور ہمارے حسنین کو جنت میں محمد کے حسنین کریمین کے محلے میں خوبصورت بنگلہ گھر نصیب فرما حسنین اکیلا ہے کہ اس کا جوڑی وال بننا چاہتا ہے ماشاءاللہ کیا نام جی والد صاحب کا نام اے اللہ سعید احمد صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان ذیشان سعید کا وعدہ قبول فرما ذیشان کو شان عطا فرما ذیشان کو آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما واہ واہ علی شیر حیل سبحان اللہ والد صاحب کا نام اے اللہ عبدالحمید تیرا بندہ ان کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان علی شیر حیدری کا وعدہ قبول فرما ہمارے علی شیر حیدری کو آقا کی شفاعت نصیب فرما ہمارے علی شیر کو جنت میں محمد کے علی کے محلے میں خوبصورت گھر نصیب فرما 3 ہو گئے ہیں 4 آپ داڑھی کٹاتے ہیں اچھا نام کیا ہے والد صاحب کا نام اے اللہ حاجی محمد صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد رجب علی کا وعدہ قبول فرما
رضا ولی کو آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما۔ کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے جی۔ فراز، سبحان، والد صاحب کا نام؟ اے اللہ محمد اسحاق صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد فراز احمد کا وعدہ قبول فرما۔ فراز احمد کو آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما۔ والد صاحب کا نام؟ کیا بات، کتنا خوبصورت نام ہے، محمد کے صحابی کے نام کے ساتھ جڑا ہوا۔ اے اللہ ہمارے محمد قتادہ کا وعدہ قبول۔ والد صاحب کا نام کیا ہے؟ مختار احمد صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان قتادہ کا وعدہ قبول فرما۔ محمد قتادہ کو آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں بنگلہ نصیب فرما۔ اسامہ، اب ٹھیک ہے، خیر، وہ خود بھاگ گیا ہے وہاں سے، اسامہ کی تلاش میں آیا تھا، وہ بھاگ گیا ہے۔ والد صاحب کا نام؟ سبحان اللہ۔ اے اللہ لیاقت معاویہ صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد اسامہ کا وعدہ قبول فرما۔ اسامہ کو آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں میرے بھائی کو گھر نصیب فرما۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ کتنے گئے ہیں؟ والد صاحب کا نام؟ کتنا خوبصورت نام ہے، اللہ بخش۔ اے اللہ، اے اللہ، اللہ بخش صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد اختر کا وعدہ قبول فرما۔ اختر کو روز قیامت آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام اور اختر کو جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما۔ جی، والد صاحب کا نام؟ اے اللہ غلام حیدر صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان علی حیدر کا وعدہ قبول فرما۔ علی حیدر کو آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں ہمارے علی حیدر کو گھر نصیب فرما۔ کتنے ہو گئے؟ جی، کیا نام ہے آپ؟ والد صاحب کا نام؟ والد صاحب کا نام؟ اے اللہ محمد تنویر صاحب ہمارے صحابہ غلام نوجوان ولید عبدالرزاق ان کا وعدہ قبول فرما۔ آقا کی شفاعت نصیب فرما۔ حوض کوثر کا جام جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما۔ والد صاحب کا نام؟ ایک بندہ بولے، سارے جو ہے نا اتنے ترجمان نہ بنے سارے۔ کیا نام ہے؟ والد صاحب کا نام؟ اے اللہ محمد اقبال صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد کاشف کا وعدہ قبول فرما۔ محمد کاشف کو آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما۔ آپ داڑھی کٹاتے ہیں؟ داڑھی نہیں کٹاتے نا آپ پھر ناکے پہ کیوں رکے ہیں؟ اتنے شریف نہ بنے 12 بجے کے بعد پولیس روکے اور آپ وہاں رک جائیں۔ جی، والد صاحب کا نام؟ اے اللہ غلام مرتضیٰ صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام نوجوان محمد عمار یاسر کا وعدہ قبول فرما۔ ہمارے عمار یاسر کو آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما۔ جی، نام کیا؟ والد صاحب کا نام؟ بخشنے والے اللہ قادر بخش صاحب کے فرزند ہمارے صحابہ غلام بزرگ محمد سلیم کا وعدہ قبول فرما۔ محمد سلیم صاحب کو آقا کی شفاعت حوض کوثر کا جام جنت میں محمد کے صحابہ کے محلے میں گھر نصیب فرما۔ یہ تھے میرے بھائی وعدے والے، ارادے والے، ہاتھ کھڑے کریں۔ اے اللہ کھڑے ہاتھ قبول فرما۔ لوگوں، کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی داڑھی کٹانے یا منڈانے والا نہیں آیا، کہو بے شک۔ اور یاد رکھیں، یہ جو ہم حجام کے پاس جاتے ہیں غلطی میں، لا علمی میں، غفلت میں چلے جاتا ہے، میرا اسکول کا بھائی، کالج کا بھائی، پتہ نہیں ان کو مسئلہ سمجھایا نہیں گیا۔ داڑھی کٹانے کی اجرت دینا بھی حرام ہے، داڑھی قتل کرنے کی اجرت لینا بھی حرام ہے، داڑھی قتل کرنے کی اجرت دینا بھی حرام ہے، اور داڑھی قتل کرنے کی جسے ہم اور ناموں سے یاد کرتے ہیں وہ اس کی اجرت لینا بھی، دینا اور لینا دونوں حرام ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ جو داڑھی کاٹنے والا حجام ہے، کوئی بھی ہے، اس کا رزق اس کے رزق میں اللہ بے برکتی ڈال دیتے ہیں۔ روز دکان پر کھڑا ہو کر محمد کی انبیاء کی نشانی کا مذاق اڑاتا ہے، وہ محمد کا کلمہ پڑھتا ہے اور محمد کی نشانی کو دنیا سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ محنت کریں گے انشاءاللہ، داڑھیاں رکھیں گے انشاءاللہ، ناراض تو نہیں ہیں؟ ویسے ایک بات بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ داڑھی کٹا کر آپ پپو بن جاتے ہیں؟ داڑھی کٹا کر آپ آلو تو بن سکتے ہیں، گھنگرو شلجم تو بن سکتے ہیں، آپ خوبصورت نہیں ہو سکتے۔ داڑھی مرد کے چہرے کا نور ہے، کہو سبحان اللہ۔ داڑھی انبیاء کی نشانی ہے، کہو سبحان اللہ۔
داڑیاں رکھیں گے انشاءاللہ؟ اگر آپ نہیں رکھیں گے تو ہمارے ساتھی بار بار پتہ نہیں کیوں ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ ایسی تحریک چلائیں کہ شادی سے پہلے دلہن نے اپنے والدین کے آگے یہ شرط رکھ دے کہ ابا جی میرا دلہا وہ تلاش کرنا جو محمد کی نشانی کا حیا کرنے والا ہو. اگر ایسا دلہا جس کے چہرے پر میرے محمد کی نشانی نہیں ہوگی، میں بھری بارات میں اس شادی سے انکار کر دوں گی. جن کی شادیاں ہو گئی وہ تو نکل گئے، جن کی نہیں ہونی ہے ابھی سوچو مسئلہ بن سکتا ہے، ابھی سے تیاریاں کر لیں. ایسا نہ ہو پھر حکیموں کے ہاں لائنیں لگی ہوں کوئی ایسا تیل بتائیں. شادی سر پہ ہے، داڑھی میری ہے نہیں، جلدی جلدی داڑھی آ جائے. اللہ ہمیں محبت نصیب فرمائے. میں یہ شعر اپنے بھائیوں کو دوبارہ سناؤں گا کہ عاشق حضور دے سدان والے ہو، داڑیاں کٹان تے منان والے ہو، انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے، انج نہیں پسند فرمایا میرے محمد نے. کعبے نوان وسایا میرے محمد نے. صحابہ والوں میرے قریب آ جاؤ، بہت ضروری بات کرنی ہے. آیا جو جنازہ ایسی انسان دا، ویری ہا جو ذنورین عثمان دا، ویری ہا جو ذنورین عثمان دا. ارشد جنازہ نے پڑھایا میرے محمد نے، سنیو جنازہ نے پڑھایا میرے محمد نے. کعبے نوان وسایا میرے محمد نے، دھیاں دا مان ودھایا کعبے نو کعبہ بنایا میرے محمد نے. اللہ کی حمد و نعت کے بعد ہم چلیں گے محمد کے صحابہ کے دروازے پر. صحابہ والی گاڑی میں سواریاں ہیں جو بیٹھیں گی، اس میں اے سی نہ ہو پھر بھی بیٹھیں گے، اگر موڑا مل جائے سیٹ نہ ملے پھر بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ. نعرے کا ٹائم مجھے دے دیں. کچھ نہیں، سید ارشد در صحابہ کا ادنا سا غلام ہے. شخصی نعرے غبارے میں ہوا کی طرح ہے. جب شخصی نعرے لگتے ہیں تو انسان کے دل کے اندر عجیب و غریب خیالات، طبیعت خراب ہونے لگتی ہے. بس وہ زندہ باد جو محمد کے صحابہ پر قربان ہو گیا. جب ہم اس گلی سے گزر جائیں تو پھر ہمیں یاد کرو گے انشاءاللہ، ہماری یاد میں محفل سجاؤ گے، ہمارے لیے فاتحہ پڑھو گے، دعا بھی کرو گے ہمارے لیے. بہت شکریہ. یہ کام کرنا ہے، ابھی رہنے دیں، ابھی کوئی پتہ نہیں. علامہ حیدری فرمایا کرتے تھے کہ ہم جب ایمان کی دولت بچا کر پار ہو جائیں پھر ہمارے زندہ باد کے نعرے لگانا. اس مٹی کی زبان میں ایک چھوٹی سی حاضری. مجھے امید ہے کہ جو پرانے ہمارے درخت ہیں وہ ضرور سمجھے کہ ممی ڈیڈی ہمارے بھائی ہیں نا، انکل والے، کزن، انکل، آنٹی، پاپا، ان کے لیے مسئلہ ہوگا. جو پرانے ہیں انہیں سمجھ آئے گا. عرض کروں گا کہ در صحابہ دے چھڑی جن کولوں سوکھا ہے کوئی جن، در صحابہ دے چھڑی جن کولوں سوکھا ہے کوئی جن، در صحابہ دے چھڑی جن کولوں سوکھا ہے کوئی جن. کہیں بھی صورت نہیں گوارا، کہیں بھی صورت نہیں گوارا ہے صحابہ دا پوری جن، در صحابہ دے چھڑی جن کولوں سوکھا ہے کوئی جن، در صحابہ دے چھڑی جن کولوں سوکھا ہے کوئی جن. ڈیمبو نہ بن بن ماکھی دا گھن، ڈیمبو نہ بن بن ماکھی دا گھن، باغ نبی دے پھلاں دی خوشبو مٹھاس چڑھ، باغ نبی دے پھلاں دی خوشبو مٹھاس چڑھ. ورنہ من گل
ہے یقینی ورنہ من گن ہے یقینی بچ جہنم دے کٹی جن در صحابہ. آپ کو یہ شعر بالکل سمجھ نہیں آیا کہو بے شک. کیا کریں میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ ڈیمبو نہ بن بن ماکھی دا گھن باغے نبی دے پھلاں دی خوشبو مٹھاس چون ورنہ من گن ہے یقینی ورنہ من گن ہے یقینی بچ جہنم دے کٹی جن در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ہے کوئی جن. سیندے صحابہ سیندہ اکس ہیں سیندے صحابہ سیندہ اکس ہیں تاہوں تے پیارو نہ دے دلاں تے نقشیں تاہوں تے پیارو نہ دے دلاں تے نقشیں. مومنان دی ہے امیری مومنان دی ہے امیری نوکری نادا صدی جن. جن کو سمجھ آیا ہے بولے سبحان اللہ. میں دوبارہ پڑھتا ہوں شور مچانا مقصود نہیں مسئلہ سمجھانا کہ سیندے صحابہ سیندہ اقسہم تاہوں تے پیارو نہ دے دلاں تے نقشیں تاہوں تے پیارو نہ دے دلاں تے نقشیں. مومنان دی اے امیری مومنان دی اے امیری نوکری نادا صدی جن در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ایک ہی جن. جس بھائی نے بزرگ نے اب تک ایک بار بھی نہیں کہی سبحان اللہ وہ کہیں سبحان اللہ. کافی سارے بیٹھے ہیں صاحبو. بے شک خصوصی شعر ہے خصوصی کافروں کے لیے ہے کہ بے شک سوال کر حج نال کر بے شک سوال کر حج نال کر بندے دا پتر بن بن الٹی نہ گال کر بے شک سوال کر حج نال کر بندے دا پتر بن بن الٹی نہ گال کر. نہیں تے ممکن ہے زندگی کا نہیں تے ممکن ہے زندگی کا داوی چھی جان تے تچھی جان. بالکل بھی سمجھ نہیں آیا کہو بے شک. رات کے نعرے کا ٹائم مجھے دے بے شک سوال کر حج نال کر بندے دا پتر بن بن الٹی نہ گال کر بندے دا پتر بن بن. حق نواز چلا گیا تو کیا ہوا اس کے مرید موجود ہیں. بے شک سوال کر حج نال کر بندے دا پتر بن بن الٹی نہ گال کر. نہیں تے ممکن ہے زندگی کا داوی چھی جان تے تچھی جان در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ہے کوئی جن در صحابہ دے چھڑی جن کولو سوکھا ہے کوئی جن. کتنے پیسے ہو گئے کافی ہیں بس کرتے ہیں. جب یہ خوبصورت نوٹ آتے ہیں دل بڑا خوش ہوتا ہے. نعت خان کا مولوی کا کہو بے شک. آپ کو تو غصہ آتا ہوگا یہ مولوی کو پیسے دیتے کیوں ہیں. یہ مولوی بیچارہ اچھی گاڑی پر ہو اچھے کپڑے پہن لے اچھی خوشبو لگا لے ہم مشورہ کرتے ہیں آپ کے مسئلہ ہے اس مولوی کے پاس پیسے آ کہاں سے رہے. ایمانداری سے بتانا ہے کہ مولوی کو پیسے ملتے دیکھ کر کس کس کی کام پہ ٹانگ رہی ہے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے.
ان کے آنے سے بات لمبی نہیں ہوگی، نہ آنے سے مختصر نہیں ہوگی۔ میں جانتا ہوں جب یہ آتے ہیں تو نعت خوان وجد میں آ جاتے ہیں، مائک اٹھا کے اندر آ جاتے ہیں۔ جنت کا ایک مسافر تھا، یہ اتنی عام چیز بھی نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے، بظاہر کاغذ کا ٹکڑا ہے، لیکن بسند والی کے بہادروں، صحابہ غلاموں، بیچنے والوں نے اس کے بدلے بھائی بیچے، بیچنے والوں نے اس کے بدلے پگڑیاں بیچی، بیچنے والوں نے اس کے بدلے اذانیں بیچی ہیں، صدائیں بیچی ہیں۔ ایک شخص تھا جنت میں جا پہنچا، اس کی زبان سرائکی نہیں تھی، لیکن بڑی صفائی سے سرائکی شعر پڑھتا تھا۔ میری راہ وچ دولت بہوں پئی ہے، میری راہ وچ دولت بہوں پئی ہے، سر جھکدا ہا میں میلی نہیں، میرا ویر ضمیر بھی کوئی شے ہے، ہر شخص کراڑ دا بیلی نہیں۔ میں عرض کروں گا کہ سونے نبی دا جے حب دار ہیں، سونے نبی دا جے حب دار ہیں، بو بکر دے تو دشمن دا کیویں یار ہیں، سونے نبی دا جے حب دار ہیں، بو بکر دے تو دشمن دا کیویں یار ہیں۔ سچ دے چھانے وچ ضروری، سچ دے چھانے وچ ضروری، اے جناباں دا چھڑی جن، در صحابہ دے چھڑی جن، کولوں سوکھا ہے کوئی جن، صدقے صحابہ دے قرآن ملے۔ ہم تک دین پہنچانے والے کون؟ اذان پہنچانے والے کون؟ محمد کا کلمہ سکھانے والے کون؟ آقا سے ملانے والی موٹر وے کون؟ آقا سے ملانے والی تاریں کون؟ صدقے صحابہ دے قرآن ملے، سونا نبی محمد رب رحمہ ملے، سونا نبی محمد رب رحمہ ملے۔ کیوں نہ ہووے جزو ایمان، کیوں نہ ہووے جزو ایمان، جند صحابہ تے گھلی جن، در صحابہ دے چھڑی جن، کولوں سوکھا ہے کوئی جن، در صحابہ۔ جن کو یاد ہو گیا ہے میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، شرمائے بغیر ایمان والوں کا ایمانی بیانیہ ہے کہ در صحابہ دے چھڑی جن، کولوں سوکھا ہے کوئی جن، در صحابہ دے چھڑی جن، کولوں سوکھا ہے کوئی جن۔ ہاتھ بلند، کہیں بھی صورت نہیں گوارا، کہیں بھی صورت، کہیں بھی صورت نہیں گوارا، ہے صحابہ دا پنی جن، در صحابہ دے چھری جن، کولوں سوکھا ہے کوئی جن۔ بو بکر سوہن دی کیا بات ہے؟ تھکے ہوئے لوگوں، آپ کو مجھ پہ غصہ آ رہا ہوگا کہ تاخیر سے میں آیا ہوں، مجھے تو بالکل بھی غصہ نہیں آ رہا۔ اللہ کو یہی منظور ہے کہ بو بکر سوہن دی کیا بات ہے، جو غار تا مزار شد ساتھ ساتھ ہے، جو غار تا مزار شد ساتھ ساتھ ہے، دل نو بہو تسکین دیں دے، دل نو بہو تسکین دیں دے، روزے وچ تیرا سنگی جن، در صحابہ دے چھڑی جن، کولوں سوکھا ہے کوئی جن، در صحابہ دے چھڑی جن، کولوں سوکھا ہے کوئی جن۔ بس کریں، اب تھکے نہیں ہیں، پکی بات ہے۔ اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ دونوں ہاتھ محبت سے کھڑے کریں ماشاءاللہ جو تھک گئے ہیں۔ سنیو صاحبو، اگلی حاضری بھی محمد کے صحابہ کی در کی۔ صحابہ ہمارے حصے میں آئے ہیں، کہو الحمدللہ، یہ رب کی مہربانی ہے، کہو الحمدللہ۔ صاحبو عرض ہے کہ سیدے صحابہ
کتنی میٹھی زبان ہے سائیں سائیں، ذرا بول کے دیکھیں آپ کو لطف آئے گا. سائیں دے صحابہ سائیں دے مرید سائیں دے صحابہ سائیں دے مرید جنت خدا تو دے مل خرید. گرجدار آواز میں بولے ہاتھ بلند آواز بلند سمندر کی لہروں کی طرح. سائیں دے صحابہ سائیں دے مرید سائیں دے صحابہ سائیں دے صحابہ سائیں دے صحابہ حق راد راہی قرآن نے دے اج تئی گواہی قرآن نے دے اج تئی گواہی اج تئی گواہی. کون ہے وہ؟ ہاتھ بلند آواز بلند. اگر کوئی جلنے والا آیا ہوا ہے تو دیکھ کے جلتا رہے. محبت سے بولے سائیں دے صحابہ سائیں دے مرید سائیں دے صحابہ سائیں دے صحابہ سائیں دے صحابہ ہادی ستارے. صحابہ کو ستارے کس نے کہا ہے؟ کسی مولوی نے کہا ہے؟ کسی مفتی نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ میرے پیغمبر نے. کہو سبحان اللہ. ستارے اوپر ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں؟ صحابہ تو تھے زمین پر. آقا نے مثال دی آسمان کے ستاروں کی. سمجھ آتا ہے کیوں؟ آقا نے نقطہ سمجھایا. اس طرح مسافر رات کو چلتا ہے ستارے اس کی رہنمائی کرتے ہیں. جب اندھیری رات ہو میں نے چلے جانا ہے پردہ فرما جانا ہے تو پھر دین کس سے لینا ہے؟ اذان کون سی پڑھنی ہے؟ قرآن کون سا پڑھنا ہے؟ میرے بڑے بیٹے ہیں میں سبق سنا رہا ہوں کہ سائیں دے صحابہ ہادی ستارے جنہ بغیر مشکل گزارے جنہ بغیر مشکل گزارے مشکل گزارے. کون ہے وہ؟ حق نواز بن کے بولیں گے سائیں دے صحابہ. ہاتھ بلند کر لے صحابہ کے لیے. سائیں دے صحابہ سائیں دے مرید سائیں دے صحابہ سائیں دے صحابہ. بس کریں. اگلا شعر سنیے. اگلی ایک نظم کی 2-3 شعر پڑھتا ہوں تاکہ سب فرمائشیں دوستوں کی پوری ہو جائیں. محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محور. محبتاں سچیاں دا اس کا مطلب محبتیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں. محبتیں جھوٹی بھی ہوتی ہیں بھئی نہیں ہوتی. پورا سال چھٹی 1 مہینہ. محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محور. محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محور. کہ خوش ہو سی سہی سونا تے راضی ہو سی رب اکبر. کہ خوش ہو سی سہی سونا تے راضی ہو سی رب اکبر. نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے. نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے. تو پیارا سے منہ دے بھر محبتاں سچیاں دا صحابہ نو بنا لے محور. محبتاں سچیاں دا. جھگڑا کیا ہے؟ کوئی پیسوں کا جھگڑا ہے؟ صحابہ دا غلام بن جا زمانے دا امام بن جا. صحابہ دا غلام بن جا زمانے دا امام بن جا. زمانے دا امام بن جا. بے من دے امیلیا تو بے من دے امیلیا تو نہ رولی میں در بدر. بے من دے امیلیا تو نہ رولی میں در بدر. نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے. نہیں تے نار وچ سڑ
کر سے تو پیارا سے منہ دے بھر محبتاں سچیاں دا کہہ دیں سبحان اللہ صحابہ بے نخار تھی سے نہ پل کول پار تھی سے صحابہ بے نخار تھی سے نہ پل کول پار تھی سے نہ پل کول پار تھی سے دروغ تیری گول وچی ہیں دروغ تیری گول وچی ہیں توبہ کر بن سدھر دروغ تیری گول وچی ہیں توبہ کر بن سدھر نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے تو پیارا سے منہ دے بھر محبتاں سچیاں دا عاشق بولے سبحان اللہ اور این بھنگ تینو مار چھوڑے بھنگ کو کون کون جانتا ہے اچھا یہ آپ کا نمائندہ ہے یہ این بھنگ تینو مار چھوڑے تے پانی کر تار چھوڑے این بھنگ تینو مار چھوڑے تے پانی کر تار چھوڑے تے پانی کر تار چھوڑے کہ پھول تینو خار لگی دن کہ پھول تینو خار لگی دن چلو بھر گود تے مارے کہ پھول تینو خار لگی دن چلو بھر گود تے مار نہیں تے ناری وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے تو پیارا سے منہ دے بھر محبتاں سچیاں دا صحابہ کولو دور راندے جی میں کوئی لنگور راندے صحابہ کولو دور راندے جی میں کوئی لنگور راندے جی میں کوئی لنگور راندے اے مومنو میں دساواں اے مومنو میں دساواں سبائی چندرا ٹبر اے مومنو میں دساواں سبائی چندرا ٹبر نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے تو پیارا سے منہ دے بھر محبتاں سچیاں دا نبی دے جانی سارے ارشد صحابہ سارا پیار ارشد نبی دے جانی سارے لوگو صحابہ سارا پیار لوگو صحابہ سارا پیار لوگو زمانہ بندہ کچھ آکھے کمینے بندے کچھ آکھے صحابہ دا نہ چھوڑی در کمینے بندے کچھ آکھے صحابہ دا نہ چھوڑی در نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے نہیں تے نار وچ سڑ سے تے آہو زاریاں کر سے پیارا سے منہ دے بھر محبتاں سچیاں دا اپنے سفر کی آخری حاضری سے پہلے ایک چھوٹی سی اردو میں حاضری ہے اردو سمجھتے ہیں آپ لوگ سنیے کہ میں ہوں سنی میں صحابہ کو سلام لکھوں گا میں ہوں سنی میں صحابہ کو سلام لکھوں گا جی میں ہوں سنی میں صحابہ کو سلام لکھوں گا صبح شام لکھوں گا میں سر عام لکھوں گا میں ہوں سنی میں صحابہ کو سلام لکھوں گا سندھ والی کے صحابہ غلاموں آقا چاند ہیں ستارے آقا چاند ہیں ستارے یار مدنی کے سارے آقا چاند ہیں ستارے یار مدنی کے سارے آقا چاند ہیں ستارے یار مدنی کے سارے میں تبرائی کو نسل حرام لکھوں گا میں ہوں سنی میں صحابہ کو سلام لکھوں گا کون صحابہ ہمیں آقا سے ملایا ہمیں آقا سے ملایا نام اللہ کا سکھایا ہمیں آقا سے ملایا نام اللہ کا سکھایا میں نسل صحابہ کی
غلام لکھوں گا، میں ہوں سنی میں صحابہ کو سلام لکھوں گا۔ جوانوں کیسا حال ہوگا تیرا او تبرائی لٹیرا، کیسا حال ہوگا تیرا او تبرائی لٹیرا، کیسا حال ہوگا تیرا او تبرائی لٹیرا۔ میں جو جھوم جھوم عمر کا نام لکھوں گا، میں ہوں سنی میں صحابہ کو سلام لکھوں گا۔ دو شعر جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سنیں گے۔ جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دلاوے، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین۔ جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دلاوے، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین۔ جیندا نانا پاک نبی ہے، جیندا نانا پاک نبی ہے، بابا جس دا پیر علی ہے، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین۔ بیٹھ جائیں، محبت کے سمندر کی لہروں بیٹھ جاؤ۔ جندہ نانا پاک رسول ہے، جندہ نانا پاک رسول ہے، اما جس دی زہرا بطول ہے، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین۔ میدان دا سید غازی، میدان دا سید غازی، جو نکردا تکیا بازی، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین۔ جڑا کفر دے ہوش اڑاوے، نعرے تکبیر دلاوے، اوندا نام حسین، اوندا نام حسین۔ مفتی صاحب سے محبت کرنے والے بیٹھ جائے، جو محبت کرتا ہے بیٹھ جائے۔ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ کتنی محبت ہے آپ کو، پھر فور بیٹھ جائیں، ذرا چل جائے پتہ۔ نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ سارے حضرات توجہ دے نال میں بنو، اللہ دے بندے پہلے تو کھڑے دے، پہلے بھی گل کیتی ہے، آرام نال بیٹھ کے سنو۔ اے تساں سارے حضرات میں بنو، مفتی صاحب کلام پڑھدے پے، نال نال اپنے جیبے کو بھی ہلاؤ، سارے کنجوس بن کے بیٹھے دے، مہربانی کرو۔ خربیشہ تانجا بن مفتی صاحب اے پڑھو کہ جیب دنیا راہ دے پتہ جیبا ہی ہلاؤ۔ یہ ایک ہمارے ساتھ کچھ لوگ محبت میں پھول پھینکتے ہیں، کچھ پھول کے ساتھ گملہ پورا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ صاحب کی محبت اصل میں ہوا یہ ہے، ہمارے معاشرے میں ہوا یہ ہے کہ خطیبوں نے نعت خان کو اپنی اسٹپنی بنا کے چلایا، وہ اس کو دباتا بھی ہے، اس کا تھیلا بھی اٹھاتا ہے۔ نعت خان نے اپنے منصب کو نہیں پہچانا۔ محمد کے ممبر پر خطیب آیا ہو نہ آیا ہو مجھے نہیں پتا، لیکن میرے محمد نے اپنے ممبر پر حسان کو کھڑا کیا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے، خطیب صاحب یہ کہتے ہیں کہ بیان ہوتا ہے، بیان کے بعد یا پہلے نعت ہوتی ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ نعت خان کی اماں بیمار ہے، اس کی اماں ہسپتال میں ہے، تھوڑا جیب کو ہلاؤ۔ یہ نعت کی اور نعت کے منصب کی توہین ہے۔ آپ کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن یہ انداز کہ نعت خان بڑا غریب ہے، میرے ساتھ ہے، بڑے دور سے آیا ہے، اس کی تھوڑی ہیلپ کر دیں، یہ منصب کی توہین ہے۔ میں نعت خانوں سے بھی ملتمس ہوں کہ وہ اپنے منصب کی خود تضحیق، توہین، تذلیل نہ کیا کریں۔ اور مفتی صاحب تو ہمارے مخدوم ہیں، انہوں نے گملہ پھینک دیا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں یہ سلسلے قبول کرنے پڑتے ہیں۔ دو شعر میں پڑھوں گا کہ حق دی آواز مرشد، سچ دا محاذ مرشد، حق دا جھنگ والا پیر سونا، روشن ضمیر سونا، جھنگ والا پیر سونا، روشن ضمیر سونا، حق دی نشانی
تیرے ہر جا ترانے او تیری دنیا دیوانی تیرے ہر جا ترانے تیری دنیا دیوانی پڑھے جھنگ والا پیر سونا روشن ضمیر سونا حق دی نشانی تیرے ہر جا ترانے تیری دنیا دیوانی تیری دنیا دیوانی جھنگ آستانہ تیرا جنت ٹھکانہ تیرا جھنگ آستانہ تیرا جنت ٹھکانہ تیرا نہیں تیرا ثانی تیرے ہر جا ترانے تیری دنیا دیوانی تیری دنیا دیوانی جو پیروں کو مانتے ہیں جو اس کو اپنا پیر سمجھتے ہیں مرید بولیں گے کہ جھنگ والا پیر سونا جھنگ والا پیر سونا روشن ضمیر سونا حق دی نشانی تیرے ہر جا ترانے تیری دنیا دیوانی تیری دنیا دیوانی دو نمبری چل نہیں سکتی دو نمبری چل نہیں سکتی سچ نو نگل نہیں سکتی دو نمبری چل نہیں سکتی سچ نو نگل نہیں سکتی کوئی کہانی تیرے ہر جا ترانے تیری دنیا دیوانی تیری دنیا دیوانی بولے میرے ساتھ جھنگ والا پیر سونا روشن ضمیر سونا حق دی نشانی تیرے ہر جا ترانے تیری دنیا دیوانی تیری آواز بن کے ارشد شہباز بن کے تیری آواز بن کے ارشد شہباز بن کے وارہ جوانی تیرے ہر جا ترانے تیری دنیا دیوانی تیری دنیا دیوانی پڑھیے جھنگ والا پیر سونا روشن ضمیر سونا حق دی نشانی تیرے ہر جا ترانے تیری دنیا دیوانی دو شعر پاکستان کے حوالے سے سنیں گے مسجد میں پاکستان کی بات کرنا جائز ہے جی فیس بک پر جا کر فیس بک کے جو مفتی ہیں فتویٰ تو نہیں لگا دو گے دیکھیں جی مسجد میں پاکستان کی بات اگر پاکستان میں مسجد بنانا جائز ہے تو اسی مسجد میں بیچارے پاکستان کی بات کرنے کی گنجائش نکال لیں دو شعر ہمارا ملک ہے اور اس لیے ہمارا ملک ہے کہ کلمے کی بنیاد پر بنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شرما کے نہیں سینہ تان کے بولیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ اسی پاکستان کی بات کہ ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان لا الہ الا اللہ کا نور ہے وطن صدقہ اس میں حضور ہے وطن روشنی امید کا ستارہ پاکستان ہمارا پاکستان صرف پاکستانی بولے غیر ملکی بالکل نہ بولے ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان دھرتی پہ تو صدائے تکبیر ہے اہل ایمان کی تو جاگیر ہے عرض حجاز کا نظارہ پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان لا الہ الا اللہ کا لا الہ الا اللہ کا نعرہ پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان ہمارا پاکستان پیارا پاکستان آخری بات کہ
کہ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ اصحاب محمد کا دفاع کون کرے گا؟ یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ یہ فرض مگر اس کو ادا کون کرے گا؟ ہے مجمع غیور کا گج بج کے بتائیں، صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ جی یہ فرض مگر اس کو ادا۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ اگر بیٹھ جائیں بھائی۔ سب سے زیادہ مسئلہ خود انتظامیہ والے خود خراب کرتے ہیں۔ ادھر سے خطرہ سمندر سے ہوتا ہے، بند یہاں کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جواب دینا ہے کہ ہے مجمع غیور کا گج بج کے بتائیں، صدیق پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ عثمان پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ کرار پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ حسنین پہ جان اپنی فدا کون کرے گا؟ دفاع کون کرے گا؟ وفا کون کرے گا؟ اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام پہ رکھو گے؟ اپنے بیٹے کا نام غلام ابو بکر رکھو گے؟ اپنی بیٹی کا نام کنیز عائشہ، کنیز ام حبیبہ، کنیز فاطمہ، کنیز حفصہ رکھو گے؟ اور ان ناموں کا باقاعدہ سرکاری دفتروں میں اندراج کراؤ گے؟ اندراج کراتے ہوئے نام پر پہرا دو گے؟ اللہ ہمیں محبت کے صحابہ کی حبداری کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حیات باقی، ملاقات باقی، ختم نبوت، ہاتھ بلند کر کے ختم نبوت، ناموس صحابہ، ناموس صحابہ، اسلامی پاکستان، اسلامی پاکستان۔ السلام علیکم۔